بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور اعجاز عباسی۔ ناظرین، آج وفاقی کابینہ تحریک انصاف پابندی کے معاملے پر اتفاق نہیں کر سکی اور جس کی وجہ سے تحریک انصاف پر جو پابندی لگانے کا فیصلہ تھا فی الحال وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسری طرف آج متحدہ اپوزیشن نے جمعے کے روز پاکستان بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے اور متحدہ اپوزیشن کے علاوہ جماعت اسلامی نے بھی پاکستان بھر سے اسلام آباد کی طرف جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو ظاہر اسلام آباد میں یہ والا ہفتہ ہے، ظاہر پاکستان آزاد کشمیر کے بعد اب بجلی کے بلات کو لے کر جو پاکستان میں بھی ایک احتجاجی تحریک شروع ہونے کو جاری ہے۔ پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق صاحب کوٹلی کے دورے پہ ہیں اور آج انہوں نے کوٹلی میں خطاب کیا ہے۔ ہم وزیر اعظم کے دورے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ جو راولہ کوٹ جیل سے جو لوگ بھاگے تھے، جس میں بہت اہم جو کمانڈر بھی تھے، ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کہ اب تک کتنے لوگ دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں اور جو یعنی غازی شہزاد جو مین کمانڈر تھا اس کے حوالے سے بہت سے انکشافات ہیں، ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو سستی بجلی تو مل گئی ہے، لیکن اب یہ بجلی نایاب ہو گئی ہے، ناپید ہو گئی ہے اور کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں گزشتہ 3-4 سالوں سے جو 300 یا 350 یعنی میگا واٹ جو ضرورت تھی وہ بڑھ کر اب 700 میگا واٹ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ 3-4 موضوعات ہیں، ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں جو وفاقی کابینہ کا آج اجلاس ہوا شہباز شریف کے زیر صدارت۔ اس اجلاس میں دیگر یعنی موضوعات کے علاوہ سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ کیا آج تحریک انصاف پر پابندی کے معاملے پہ کیا فیصلہ ہو پائے گا۔ جناب ابھائی صاحب، آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا آج؟ اطلاع یہ تھی کہ پہلے تو ذرا آج سے ایک ہفتہ پہلے جو وفاقی وزیر اطلاعات نے تو اعلان کیا تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن آج وفاقی کابینہ میں معاملہ یہ زیر بحث ہی نہیں ہے، تو کیا اصل صورتحال کیا ہے؟ بہت شکریہ کفیل صاحب۔ وہ آج کا جو کابینہ کا اجلاس تھا تو ویسے کچھ سیاسی لوگ رائے کا اظہار کر رہے تھے کہ آج کوئی فیصلہ ہوگا، لیکن میں نے رات کو احسن اقبال صاحب کا ایک انٹرویو سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کل کا جو ہمارا وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی پر پابندی کا جو ایک ایجنڈا تھا اس ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے وہ چیز۔ تو وہ اینکر بار بار انہیں گھما پھرا اگر پوچھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے میں باقی صورتحال چیک کروں گا، لیکن فی الحال میری معلومات یہ ہے جو مجھ تک ایجنڈا بھیجا گیا ہے اس کے تحت اس میں کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کفیل صاحب جس دن وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس میں اچانک یہ انکشاف کیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی پابندی لگانے جا رہے ہیں، اسی پریس کانفرنس والے دن اس پریس کانفرنس کے بعد جو حکومت کی اتحادی ہیں انہوں نے فوری طور پر بلا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا، جن میں پیپل پارٹی تھی، جن میں ایم کیو ایم تھی، جن میں باقی کوئی اکا دکا لوگ تھے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ کوئی کنسلٹ نہیں کیے گا، مشاورت بھی نہیں کی گئی۔ اور اگلے دن لاہور میں اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، انہوں نے دو ٹوک کہا تھا جی کہ ابھی تک ہم نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا، وزیر اطلاعات نے اپنے طور پر اعلان ضرور کیا ہے اور ہم چیک کریں گے، لیکن باضابطہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور جب کریں گے تو ہم اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح کا پاکستان کے اندر سے اور انٹرنیشنل سطح سے پاکستان کے اوپر بہت شدید دباؤ آیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ نہ تو اتحادی حکومت کے اس بات پر آمادہ ہوئے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کو جس کا کہ اب ملک میں تاثر یہ ہے کہ حکومت میں بیٹھی جو سیاسی جماعتیں دو ہیں یہ ووٹ کے ذریعے یہ پولیٹیکل میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے غیر جمہوری طریقے سے ایک راستہ اپنا رہے ہیں۔ یہ نہ تو اس پر اتفاق ہو سکا اور نہ ہی ابھی تک پی ٹی آئی کے حوالے سے اس حکومت کے پاس یا ہمارے اداروں کے پاس وہ مؤثر وہ مضبوط دلائل موجود ہیں جو کل جا کر سپریم کورٹ میں وہ ثابت کر سکیں گے کہ پی ٹی آئی انتشاری جماعت ہے، پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے، یا اس نے ملک کی سالمیت کے خلاف یہ کام کیے ہیں، تو لہٰذا ان پر پابندی تو آج خود لگ نہیں سکتی۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے ایک ریفرنس بھیجوانا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جب وہاں حکومت جا کر اپنی دلائل کے ساتھ ثابت کرے گی کہ یہ جو مواد ہے یہ چیزیں جو پی ٹی آئی کے اوپر یا کسی سیاسی پارٹی کو کالا دم قرار دینے کے لیے کافی ہیں، تو میرے خیال میں ان کے پاس نظر تو نہیں آتا، اس لیے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے اصل ذمہ دار جو ابھی تک ہم پریس کانفرنس سے روز سنتے ہیں، لیکن 9 مئی والے واقعات کے ذمہ داروں کو ابھی تک نہ تو کوئی سزا سامنے آئی ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز ہمیں سامنے آئی ہے جس سے لوگ یقین کریں کہ ہونے والا ہے۔ جو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ دیا، اس فیصلے کے ساتھ جو کے بعد جو وفاقی حکومت
اس کے بکھلا چکی ہے اور اس کے اب تک جو اقدامات ہیں ایک افرتفری کا عالم ہے. اور آج اطلاع یہ تھی شاید آج یہ فیصلہ کرے گی وفاقی کابینہ, لیکن اس میں سے فیصلہ نہیں ہو سکا. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان کے حالات ہیں یا پاکستان کی سیاست ہے اور کیا کس طرف سے؟ ویسے ایک تو یہ بات ہے کہ نہ صرف فیصلہ نہیں ہو سکا بلکہ ایجنڈے کے اوپر ہی نہیں آیا, اور کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وفاقی کابینہ سے منظوری لیں گے, اور وفاقی کابینہ سے منظوری لینے کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خصوصی نشستوں کا جو ایک کلیئر کٹ فیصلہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف جماعت تھی, ہے اور آئندہ بھی رہے گی, اور انہوں نے جو ہے سنی اتحاد کے بجائے تحریک انصاف کے کو یہ نشستیں دینے کا فیصلہ کیا, 15 دن کے لیے انہیں ٹائم بھی دے دیا. تو ایسے کلیئر کٹ فیصلے اور ایک بڑے واضح فرق والے فیصلے اور اتنے بڑے بینچ کے فیصلے کے بعد اس بات کی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ سپریم کورٹ سے کوئی ایسا فیصلہ کرایا جا سکتا. ویسے بھی دیکھیں سپریم کورٹ سے آپ کوئی بھی غلط فیصلہ کرانے کی اس لیول کا کوئی ایسا فیصلہ کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. دوسری یہ بات ہے کہ تاریخ سے اس یہ جو فیصلہ کیا وزیر اطلاع طارٹ صاحب نے جب یہ پریس کانفرنس کی تو ان کے اوپر شدید تنقید کی گئی. میں یہ نہیں کہ ان کے ایک تو یہ بات ہے جو رائے عامہ جو ہے وہ بھی نہیں تھی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رائے صاحب میرا یہ خیال ہے کہ اس سے حکومت جو ہے پیچھے ہٹ رہی ہے اور بوجھ جو ہے کسی اور کے کندھے کے اوپر ڈال رہی ہے, اور انہیں دوسرے راستوں سے جیسے یہ انہیں گرفتاریوں کی طرف, ان کے دفاتر سیل کرنے کی طرف, ان کے جو پہلے 9 مئی کے واقعات ہیں اس کی طرف چیزیں بڑھا کے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بظاہر اس بات کا امکان نہیں ہے کہ جی کوئی ایسی صورتحال ہوگی اور آئندہ ہوگی. ایک رائے صاحب میں خبر آپ کے پاس جو ہے بریک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں ایک بہت ہی بھاری جو ہے وہ برکم ایک قرارداد آئی تھی کانگریس میں. اب رائے صاحب یہ جو ہے جو برطانیہ میں نئی حکومت ہے انہوں نے بڑی ہی مطلب اس کے اوپر کام کیا ہے, اور دنیا میں رائے صاحب اس وقت دنیا کے جو مہذب ممالک ہیں جو بنیادی انسانی حقوق پہ یقین رکھتے ہیں, جمہوری معاشرے جو شخصی آزادیوں پہ یقین رکھتے ہیں, انہیں پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کے اوپر بڑی تشویش ہے, شخصی آزادیوں کے اوپر بڑی تشویش ہے, آزادی اظہار رائے کے اوپر بڑی تشویش ہے, اور یہ جو سیاسی جماعتوں اور جمہوریت کے طرز عمل جو ہے اور جو طریقے سے اسے ہینڈل کیا جا رہا ہے, جمہوریت کی جو بنیادی روح ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی ہی تشویش ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ بات ہے, ایک تو ہمارے اوپر معاشی پریشر ہے, اس کے بعد یہ جو ہے امریکہ باہر آ گیا, ابھی جو ہے برطانیہ جو ہے وہ اس طرح آئے گا تو وہ پھر اس سے پابندیاں لگ سکتی ہیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا ان کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کا اوورسیز کے, اور جو اسائلم نے آپ کو پتا وہ بھی فیصلہ واپس لینا پڑا. اسی طرح جو ہے وہ زر مبادلہ جو ہے اس کے اوپر بڑے جو ہے وہ تشویشناک حد تک جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے اگر, اور وہ معیشت کے اوپر ڈائریکٹ اثرات ہوں گے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کی پوزیشن میں اس وجہ سے نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ اس کا معاشی بہت بڑا نقصان ہے, دوسری یہ بات ہے کہ یہ ایک ایسی کالک ہے جو کوئی بھی سیاسی جماعت جو اپنے منہ کے اوپر مل کے مستقبل میں سروائیو کرے. اب صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو پاکستان میں آج جو متحدہ اپوزیشن ہے انہوں نے اعلان کیا کہ جمعے کو احتجاج ہوگا پورے پاکستان میں. یہ ایک تو متحدہ اپوزیشن جس میں یہ پی ٹی آئی, جے یو آئی سمیت جو باقی جماعتیں ہیں یعنی یہ شامل ہیں, تو دوسرا جماعت اسلامی نے بھی جمعے کو اسلام آباد کر لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ کر دھرنے دینے کا اعلان کر رکھا ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ ایسے حالات میں پاکستان پہلے سے سنگین معاشی بحران سے دوچار ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, تو یہ جو اپوزیشن آ رہی ہے باہر آ رہی ہے سڑکوں پہ جمعے کو احتجاج ہوگا, اس سے پھر پاکستان میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں سیاسی حوالے سے؟ پہلے ہی بہت زیادہ کفیل صاحب ملک میں افراتفری کا عالم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت دن بدن لوگوں کے اوپر مہنگائی کا عذاب مسلط کرے, اور خاص کر بجلی کے بلات. انہوں نے تو ملک میں لوگوں کا حال یہ کر دیا ہے کہ اب ہر آدمی 100% نہ صحیح لیکن 90% سے زیادہ لوگ اس بات کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ بلی کے گلے میں کوئی گھنٹی باندھے اور ان بلوں سے جان چھوڑنے کے لوگ باہر نکلیں. تو یہ جو جماعت اسلامی کا اپوزیشن والوں کا تو ظاہر ہے وہ چلو اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, پی ٹی آئی کی حامی جماعتیں شامل ہیں, اس کے لیے تو ظاہر ہے حکومت کریک ڈاؤن کرے گی, پکڑے گی, فلاں کرے گی, یہ یا پولیٹیکل اینگل سے ظاہر ہے ان کو کرے گی, پروپیگنڈا جس طرح ظاہر ہے ہوتا ہے, ان کے بہت سارے ایشوز بھی ہیں. لیکن جو جماعت اسلامی وہ تو خالصتاً اس کا تو پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, وہ تو مہنگائی اور خاص کر بجلی بلوں کے خلاف باہر آ رہے ہیں. اور انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ کراچی سے ان کے قافلے چلیں گے, کوئٹہ سے ان کے قافلے چلیں گے, پشاور سے ان کے قافلے چلیں گے, اور پنجاب کے کونے کونے سے ان کے قافلے چلیں گے. اگر 20-30 ہزار 40 ہزار لاکھ 2 لاکھ 5-10 لاکھ بندہ اسلام آباد آ جاتا ہے, اور جماعت اسلامی نے اعلان کر رکھا ہے کہ اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک بجلی کے اوپر یہ جو آئی پی پیز کر رہی ہیں ان کو لوٹ مار کر کے, قوم کے لوٹ مار کر کے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں, اور
दिन ब दिन उनकी खातर बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही, कम नहीं होती तो वापस नहीं जाएंगे। अगर यहाँ बैठ जाते हैं, इस्लामाबाद जाम हो जाता है। आप अंदाज़ा करें, ये जो तहरीक लबैक वालों ने चंद दिन पहले 3-4 दिनों के लिए इस्लामाबाद में धरना दिया था, तो पिंडी इस्लामाबाद एक लिहाज से जाम होकर रह गए थे। तो यहाँ अगर कोई 10 लाख आदमी आकर बैठ जाएगा तो हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये जो कुछ इस वक्त कर रहे हैं, इनको सियासी खींचातानी के बजाय, मुखालफिन को दबाने के बजाय सारे काम छोड़कर पाकिस्तानी कौम जो महंगाई के आलम में फंसी हुई है और ख़ासकर बिजली के बहरान में जो फंसी हुई है, उससे निकालने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये बहुत तशवीशनाक इतलात आ रही हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक खोलें मीडिया, फेसबुक, दूसरा तीसरा सारी चीज़ें, ये IPPs को जो लूट मार करके दिया जा रहा है। और IPPs वाले लोग कौन हैं? इस हुकूमत में बैठे हुए हैं, 50% तो हुकूमत नून लीग वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, सरकारी लोग हैं, वो बैठे हैं और कौम सारी 10 किस्म के टैक्स लगाकर, यानी 1/3 बिजली इस्तेमाल करते हैं और 3/4 उनके ऊपर मजीद अजाफी बिल लगाकर, टैक्स लगाकर लोगों से पैसे कटे करके ऐसे बिजली घरों को पैसे दिए जा रहे हैं जो 1 यूनिट बिजली भी नहीं बनाते। कोई 25% बनाते हैं, कोई उससे कम बनाते हैं। ये जुल्म हो रहा है और आने वाले दिन हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बनेंगे, आसान नहीं होंगे। अमर साहब, ज़रा ये जुम्मे से जो एहतजाज यानी शुरू होने को जा रहा है पाकिस्तान में, तो आप क्या देख रहे हैं कि ज़रा इसका अंजाम क्या होगा? क्या शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए ये मज़ीद मसाइल नहीं खड़े हो जाएंगे सारे? राय साहब, एक तो ये बात है कि मुझे लगता है कि ये एहतजाज जो है बहुत कामयाब एहतजाज होगा और मुझे लगता है रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो सकता है। अवाम ज़रा पहले से तंग है, मसाइल है। तो उस दिन आपने एक बिल पेश किया था 40,000 रुपये बिजली का, जो बिल की कीमत थी, वो भी वही 50-60 रुपये यूनिट के हिसाब से, और उसके ऊपर राय साहब टैक्सेस लगा के वो 1,02,000 या 3,000 रुपये का आपने सारा पढ़ के सुनाया था, नाजरीन को दिखाया भी था। तो जब आपके पास ये सूरत हाल होगी कि आपको बिल, दूसरी ये बात है जब आपकी तनख्वाह से ज़्यादा बिल आ जाएगा या तनख्वाह जितना आ जाएगा या 70% तनख्वाह का बिल आ जाएगा आपकी आमदन का, तो आप राय साहब बताएं कि आप उसे कैसे 20% यानी अगर तनख्वाह का 20% फिर भी आप नहीं दे सकते। भूल ही जाए ना, अभी आपकी आमदन का 70 से मकसद 100% से ज़्यादा बिल आने शुरू हो गए। जो लोग थोड़ी सी सैल पसंद जिंदगी गुजारते हैं या जिन्हें आदत है आराम से सोने की, तो उनका बिल लाखों में चला गया, हज़ारों में नहीं रहा। आप मुझे ये बताएं, जिसकी आमदन नहीं होगी, आपकी आमदन से ज़्यादा बिल होगा तो आप क्या करेंगे? 1-2 महीने तो गुजारा कर लेंगे राय साहब, उसके बाद क्या होगा कि आपकी वो बिजली कट जाएगी। अगर आपकी बिजली कट जाएगी तो आप एक बुनियादी ज़रूरत से महरूम हो जाएंगे जिससे नहीं चल सकता। और अगर आपने उस बिजली को नहीं काटने देना, आपके पास 2 रास्ते हैं, या आप रियासत से बगावत कर दें, बिल ना दें, आने वाले को गोली मार दें या छुरा मार दें या उसको आग लगा दें या उसका दफ्तर जला दें, एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता राय साहब ये है कि आप जो है या खुदकुशी कर लें अपने बच्चों के सामने कि जी मैं आपका बिल नहीं दे सकता, बुनियादी ज़रूरत नहीं पूरी कर सकता। जो बाप या जो घर का सरबराह अपने बच्चों को बिजली नहीं दे सकता, वो मुल्क के सरबराह को तो इस बात की परवाह नहीं है ना, घर के सरबराह को तो परवाह हो सकती है ना। तो वो जो है, या उसके पास ऑप्शन है वो खुदकुशी कर ले, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो क्रिमिनल हो जाए, चोरी करे, डकैती करे, कोई किसी जुर्म में मुलव्वस हो जाए। तो राय साहब ये अनारकी फैलने की तरफ जाएगी। और उससे पहले आखिरी क्या होता है कि आप जो है ईमान की कमजोर तरीन अद्दा है, बल्कि अगर उससे भी कोई नीचे कहा गया होता कि दिल में बुरा कहना और कमजोर, ये कमजोर तरीन अद्दा है इस दौर में 2024 में कि आपको उस एहतजाज में शामिल होना चाहिए। और ये जो मुल्क है, ये राय साहब आपको बिल के ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर इनकम टैक्स, आपके बिजली के बिल के ऊपर जनरल सेल टैक्स, उसके ऊपर फर्दर टैक्स, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स, मैं इसके साथ ये रियासत अपने आवाम के साथ तिजारत कर रही है। मैं ये रियासत तिजारत कर रही है, फलाई रियासत होने का, मैं ये इतनी अफसोसनाक सूरत हाल। और मैं ये समझता हूँ राय साहब कि ये जो आज़ाद कश्मीर में आपने देखा ना, थोड़े से लोग निकले, 10, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार लोग, 30 हज़ार लोग निकल आए। पाकिस्तान की कैपेसिटी है लाखों की। जमात इस्लामी आप देखें ना, एक मुनज़्ज़म जमात है, वो सिर्फ इधर इस्लामाबाद में आके बैठ जाएंगे या कुछ कर लेंगे, जरा सा वो बात करेंगे, कराची वाले कराची बंद कर देंगे, लाहौर वाले लाहौर बंद कर देंगे, खाने वाले खाने वाला, हर जगह उनका वो तो मौजूद है, बेसिकली सेटअप मौजूद है आज़ाद कश्मीर से फिर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिसने भी ये कोशिश की है, काविश की है, उसे जो है वो फ़ायदा होगा और पॉलिटिकल भी फ़ायदा होगा। और अवाम जो है, जिस तरह आज ये देखें आज़ाद कश्मीर में पॉलिटिकल जमातें ख़त्म हो गई हैं और एक अवामी एक्शन कमेटी आ गई है, इसी तरह ये लोग, जो लोग महंगाई से जान छुड़ाएंगे, जो बिजली के बिल से जान छुड़ाएंगे, जो जालमाना टैक्सेस से जान छुड़ाएंगे, जो लोगों को खुदकुशियों से बचाएंगे, जो लोगों को जराइम में मुलव्वस होने से बचाएंगे, वो हमारे आइंदा पाकिस्तान के कौमी हीरो होंगे और कौम उनके साथ उठ खड़ी होगी। भाई साहब, अभी हम आते हैं आज़ाद कश्मीर, एक तरफ यानी पाकिस्तानी बिजली का बहरान है, हज़ारों लोगों के लिए मुश्किल है और 100 रुपये फी यूनिट तक भी मामला जो पहुँच गया है। तो दूसरी तरफ आते हैं कि अभी आज़ाद कश्मीर जो बिजली सस्ती हुई
اور لوگوں کو سستی بجلی پر ایک وقتی تو 1-2 دن شوق ہوا. اب یہ کہ بجلی ناپید ہو گئی ہے, 15 16 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو پھر یہ آزاد کشمیر کس طرح, یعنی ایک طرف لوگوں کو یعنی لوگوں نے احتجاج ہو گیا, کامیاب ہو گیا, تو ذرا بجلی پھر کیسے آئے گی؟ ذرا انہوں نے بجلی دینی نہیں ہے. یہ کبھی صاحب دیکھیں نا, یہ مس مینجمنٹ ہے, اس لیے کہ جب آزاد کشمیر میں بجلی کے ریٹ پاکستان کی برابر تھے, پاکستانی صوبوں کے برابر تھے, اس وقت بھی اسی طرح کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہمارے دیکھنے میں آئی تھی. یا تو یہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی بل آپ زیادہ لے رہے ہیں, آپ لوڈ شیڈنگ سے جان چھوڑائیں, وہ بھی نہیں کیا. اب ریٹ تو کم ہو گئے ہیں. آزاد کشمیر گورنمنٹ نے جو اعداد و شمار پیش کیے تھے حکومت پاکستان کے سامنے یا وابڈا اور ڈسکوز کمپنیوں کے سامنے, انہوں نے کہا جی 370 یا 400 میگا واٹ بجلی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی بل کم ہونے کی وجہ سے آزاد کشمیر میں بجلی کی کھپت بھی بڑھ گئی ہوگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب ظاہر ہے ایک بندے کا بل گھر کا 3000 آ رہا تھا, تو اب جب وہ دیکھے گا کہ جتنی یونٹوں کا بل میرا 3000, وہ یونٹوں میں اتنی صرف کر رہا ہوں لیکن بل میرا 1000 آ رہا ہے, تو اس کی بجلی کے اخراجات بڑھ جائیں گے. لوگوں کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ سستی بجلی سمجھ کر اس کو اس طرف نہ لے جائیں کہ مس یوز کریں. لیکن مس مینجمنٹ ایسی ہے کہ اس کو نہ پہلے دور کیا جا سکا, آئندہ اس کا ایک ہی حل ہے کفیل صاحب کہ یہ لوڈ شیڈنگ تو اس طرح میرے اندازے میں ختم نہیں ہو سکتی. ہاں ایک طرح سے ختم ہو سکتی ہے کہ آزاد کشمیر میں بننے والے جو چھوٹے چھوٹے بجلی گھر ہیں, جن کو ہمارا پی ڈی او ڈپارٹمنٹ بنا رہا ہے, اور وہ بنا کر ان کی بجلی ڈائریکٹ دے آزاد کشمیر کے محکمہ برقیات کو, برقیات اس بجلی کو سنبھال کر آزاد کشمیر میں استعمال کرے, اور لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر اس بات سے آگاہ بھی رکھا جائے کہ بجلی ہماری اتنی پیدا ہو رہی ہے اور ہماری ضرورت اتنی ہے, آج اتنی بجلی میگا واٹ استعمال ہوئی ہے اور اتنی ہمیں مجبوری لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی تاکہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہوں. یہ بغیر کسی ترتیب کے, بغیر کسی شیڈول کے جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کی بجلی بند ہو جاتی ہے, آپ صبح ناشتے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ کی بجلی بند ہو جاتی ہے. یہ طرز عمل عمر صاحب, یہ جو آزاد کشمیر نیا بحران ہے, اس سے زیادہ یہ تو حالات مزید خراب ہوں گے. ویسے میرے پاس جو مجھے سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ جو بجلی نیشنل گرڈ پہ جا رہی ہے پاکستان کی, ایک تو یہ بات ہے 2 روپے 59 پیسے بجلی لے رہے ہیں, پہلے بھی یہی لے رہے تھے, ابھی بھی لے رہے ہیں. جو انہیں پیسے جو سبسڈی میں ملے 23 ارب روپے, وہ انہوں نے آٹے والوں کو دے دیے یا کسی اور کام میں لگا دیے. پاسکو شاسکو کا سنا تھا اور پھر بعد میں پتہ لگا تھا شاید وہ بھی انہوں نے ابھی تک ادائیگی نہیں کی. اب اس کا حل یہ ہے کہ جتنی بجلی آزاد کشمیر کے اندر پیدا ہوتی ہے اس سے پہلے نیشنل گرڈ جو اسٹیشن ہیں جہاں پہ بجلی چھوٹے جو یونٹس ہیں وہ تو ڈائریکٹ سپلائی میں لگ جائیں, اور ایک جو ہے مخصوص جو بجلی ہے وہ جس طرح کا ود ہے اسے جو ہے وہ نیشنل گرڈ میں بھیجے بغیر آزاد کشمیر میں تقسیم کیا جائے, اس کے اندر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر سے بجلی جو ہے وہ کی جائے. اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے 23 ارب روپے بھی دے دیے, 2 روپے 59 پیسے بھی دے دیے, اور بجلی کے نام پہ حکومت آزاد کشمیر کی پالیسی یا پاکستان کے پالیسی سازوں کی وجہ سے پاکستان کے خلاف لوگ ہو رہے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اور وہاں پہ جو ہے کیونکہ یہ مخصوص حالات ہیں اس وقت جو ہے دنیا اور طرح سوچ رہی ہے, تو میری تو یہ تجویز ہوگی کہ نیشنل گرڈ پہ بجلی جو ہے وہ نہ بھیجی جائے آزاد کشمیر میں, اس کا انتظام کیا جائے. ایک تو اس کا یہ حل ہے. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ شدید گرمی ابس اور موسم کی اس کی وجہ سے بھی ایک دم جو ہے وہ بجلی کا اب تو یہ صورتحال ہے 3 روپے یونٹ جتنا انہوں نے کر دیا, یا تو 15-20 روپے جب وہ کیونکہ وہ مذاکرات کا ٹائم تو انہوں نے کھو دیا تھا, 4 ماہ للے میں لگے رہے. اگر وہ ٹائم نہ ضائع کرتے جو 15-20 روپے پہ لوگوں کو راضی کر لیتے یونٹ کے اوپر تو یہ ہوتا. ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ سردیوں میں لوگوں نے آزاد کشمیر میں اس طرح جو ہے وہ اے سی خریدے ہیں اس بار کے راولپنڈی اسلام آباد میں اے سی نہیں ملتے تھے, گجرات میں اے سی نہیں ملتے تھے, آپ کو اگر آپ کو پتا ہو. اسی طرح جناب سارے اے سی جو ہے مظفر آباد, میرپور, کوٹلی, بمبر اور جن باقی علاقوں میں بھی گئے. اس کے ساتھ رہا ابھی یہ صورتحال ہے کہ لوگوں نے جو ایل پی جی کے اوپر جو گیس سلنڈر کے اوپر جو کھانا پکاتے تھے انہوں نے وہ الیکٹرک چولہے خرید لیے. اسی طرح جو ہے وہ پانی اب سردیاں آ رہی ہیں تو وہ مقصد آپ وہ کہتے ہیں وہ تو آپ ٹینکی کے اندر راڈ پھینکنے کی پوزیشن میں چلے گئے ہیں. آپ 3 روپے یونٹ کے ساتھ تو لوگوں کو وہ ہوگا نا 1000 یونٹ چلائیں گے تو 6000 روپے سے اوپر بل نہیں آئے گا, اور اگر وہ 1000 سے کم ہوں گے تو 3000 روپے بل ہوگا. تو اس کے لیے جو ہے اب محکمہ اطلاعات کو اب آپ نے یہ کام کیا ہے, انیشیٹ کیا ہے, حکمت عملی کے ساتھ کرنے چاہیے, اور ساتھ جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی اور وہ لوگ جو اس کے کریڈٹ لے رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی حکومت کی مدد کریں اور اس معاملے سے حل جان چھڑائیں. اگر بجلی جو ہے 18 گھنٹے نہیں ہوگی رائے صاحب. تیسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ پاکستان میں آزاد کشمیر کو اس زون میں ڈال دیا گیا ہے جو زون جو ہے وہ نادہندگان کا زون ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا
آپ ڈی ایچ اے میں جائیں گے, آپ F6 میں جائیں گے, F7 میں جائیں گے, PWD کے ایریاز میں جائیں گے, ادھر بجلی جو ہے وہ کم جاتی ہے. اسی طرح لاہور میں, کراچی لاہور میں جائیں گے, ڈی ایچ اے بیریا میں نہیں جا رہی, کراچی میں جو ہے کلفٹن اور جو ڈی ایچ اے ہیں ادھر نہیں جا رہی. اب پشاور میں بھی یہ صورتحال ہے, اور جہاں پہ بجلی کے بل لوگ نہیں دیتے, ریکوری نہیں ہوتی, وہ آخری زون میں جو ہے وہ آزاد کشمیر کو ڈالا ہوا ہے انہوں نے. تو ایسی صورتحال میں صرف ایک ہی راستہ ہے کہ نیشنل گریڈ کے بجائے پہلے بجلی آزاد کشمیر کو دی جائے, اس کے بعد جو پوری ہونے کو بچتی ہے وہ بیچی جائے. بھائی صاحب ابھی یہاں تک کہ وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب آج کا کوٹلی کے دورے پہ ہیں, اور کل انہوں نے ناکیال میں ذرا ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا. آج وہ کوٹلی میں یعنی راج محل میں ان کا جلسہ ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے جتنے بھی وہاں تقریب سے خطاب کیا ہے, انہوں نے بھی جو آزاد کشمیر کے موجودہ مسائل ہیں اس کو جو درپیش ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بات کی, اور ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ جو نظام ایسے نہیں چلے گا. اور انہوں نے اعتراف کیا کہ جو آزاد کشمیر کا سیاسی نظام ہے, آزاد کشمیر میں جو ہماری روایتی سیاست ہے, انہیں بار بار یعنی نشاندہی کی یہ مشکل ہے اور یہ دڑم سے نیچے آ جائے گا. تو آپ وزیر اعظم کو تقریریں یا جو حالات ہیں ذرا پھر جو وزیر اعظم نے راستہ نہیں بتایا ذرا یہ تو ایشوز ہیں حل کیسے, تو آپ کہیں گے وزیر اعظم صاحب یعنی تقریریں کرتے ہیں, جلسوں میں خطاب ان کا کوئی اور ہوتا ہے, عملی اقدامات کچھ اور ہوتے ہیں. قبیل صاحب میں کہتا ہوں کہ انور الحق صاحب ٹھیک کہتے ہیں, یہ نظام بالکل نہیں چلے گا. لیکن یہ جو بات کہتے ہیں کہ یہ 3 روپے بجلی والا نظام نہیں چلے گا, یہ لوگوں کو آٹے پہ جو سبسڈی ملی ہے یہ نہیں چلے گا, یہی سب سے بڑے لوگوں کے ساتھ میں کہتا ہوں دھوکے بازی ہے. آزاد کشمیر کے یہ سارے ایم ایل اے, آزاد کشمیر سارے منسٹر, آزاد کشمیر کے یہ سابق وزیر اعظم صدور یہ وظیفے لے کر کھاتے ہیں, یہ اپنی پینشن مقرر کر رکھی ہیں انہوں نے, ان کو سرکاری خرچے ملتے ہیں, ان کو گھروں کی ظاہر چیزیں ملتی ہیں, تو نظام ڈسٹرب نہیں ہوا. غریب آدمی کے بچے کو بجلی سستی مل گئی اور آٹا کوئی خطرہ نہیں ہوا. 70 سالوں سے کوئی خطرہ غریب آدمی کو یا متوسط طبقے کے لوگوں کو آٹا سستا مل گیا, تو جو پہلے مل رہا تھا اور لوگ پرسکون تھے, لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی آج کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی, تو اس وقت نظام کو اب ان کو نظام انوار الحق صاحب جو باقی چیزیں کہتے ہیں, اگر انہوں نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ جو 50 وزراء کی ایک فوج رکھی ہوئی ہے, یہ 16 سے بڑھا کر وہ انہوں نے آج دن ترمیم کر کے ان کو یہ کیوں گنجائش نکالی ہے کہ آزاد کی. آج میں نے کہیں تقریر سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے جی کہ لوگ میری بڑی کابینہ کا وہ حوالہ دے رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں میں نے اپنے خرچے اخراجات, وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے اخراجات کم کر کے وزراء کے اوپر ڈال دیے ہیں, اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا 1 ٹیڈی پیسہ خرچہ میں نہیں بڑھایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا 70 کروڑ روپے خرچہ ہے وزیر اعظم ہاؤس کا, تو اس کا مطلب ہے 35 کروڑ آپ کھاتے ہیں, تو 35 کروڑ اٹھا کر اس میں آپ نے وزراء رکھ لیے ہیں. سارے وزراء کے بارے میں سرکاری جو اعداد و شمار پیش ہوئے ہیں, 1 کروڑ 90 لاکھ روپیہ ان کو 1 سال میں تنخواہ اور عمرات کی مد میں جو ہمارے AG آفس میں جو لسٹیں جمع ہیں ان کی, وہاں سے ان کو پیسے مل رہے ہیں. آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو 43 ارب روپے کی رقم ہمارے بجٹ میں شامل ہے. کفیل صاحب آپ نے اور میں نے بھی دیکھی ہے, جو پینشن کی مد میں لوگوں کو دے رہے, جن لوگوں کو آپ پینشن گھر بیٹھے بیٹھائے دے رہے ہیں, وہ کوئی ریاست کے لیے کام تو نہیں کر رہے نا, پھر بھی یہ سسٹم چل رہا ہے, اس کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. غریب آدمی کو آپ نے آٹے پہ سبسڈی دے دی اور یہ چیزیں کر دی ساری. اگر آپ نے کام ٹھیک کرنا ہے تو یہ غیر ملکی خرچے بند کریں, اپنی مراد ختم کریں, وزراء کی پینشن بند کریں, وزیر اعظم کی پینشن واپس لیں, غیر ضروری گاڑیاں واپس لیں. آپ کی ٹرانسپورٹ پول میں وہ جو لسٹ ہے اس میں آپ دیکھیں تو آپ کے لیے 1200 سی سی 1000 سی سی گاڑی انٹائٹل ہے, آپ 6,000 سی سی گاڑی استعمال کرتے ہیں, جو مظفر آباد سے اسلام آباد 50,000 روپے ہونے جانے کا تیل کھا رہی ہے گاڑی. حالانکہ وہی گاڑی جو آپ کو انٹائٹل ہے وہ اگر آپ استعمال کریں. پھر ایک اور کفیل صاحب حیران کی بات یہ ہے کہ ہمارے سرکاری افسران جو بیوروکریٹ ہیں, ان کو صبح گاڑی گھر سے اٹھاتی ہے اور واپس لا کر گھر چھوڑتی ہے, اس کے بعد وہی سرکاری گاڑیاں تیل ڈال کر ان کے بچوں کے استعمال میں ساری. وہ سسٹم کو کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہو رہا, یہاں نقصان ہو رہا ہے. دوروں سے جو کٹی میں اور ایک سوشل میڈیا پہ ایک تصویر جو وائرل ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم کا جو قافلہ ہے اس کو ایک طرف تو وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں وہ یعنی کفایت شعری کر رہے ہیں, اخراجات کم کر رہے ہیں, سب کچھ انہوں نے بہت گڈ مطلب بہترین مثال کامی کہ اس سے پہلے اچھے ہیں یعنی ایسی کوئی حکومت نہیں رہی. تو وزیر اعظم کو دورے کیا جس جہاں بھی جا رہے ہیں اتنا شاہانہ مطلب جو پروٹوکول اخراجات, پھر کیا بات ہے؟ راج صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کو پتہ شہزاد راٹھور صاحب جو ہے انہیں ڈاکٹر نے کھانے پینے سے منع کیا ہوا ہے, تو وہ اب وزیر اعظم کو کھاتا نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل کر دی کہ جس پہ کوئی 60-100 یا 200 ڈشوں جو ہے ان کا ناشتہ ہے, اور اسی طرح سینکڑوں ڈشوں پہ لنچ بھی ہوگا, اور اسی طرح جو ہے وہ کریں گے. یہ تو خیر دلچسپ ایک بات شغل والی ہے, یا گڈ گورننس کے نام پہ, پروٹوکول ختم کرنے کے نام پہ. مجھے کو بتا رہا تھا 87 گاڑیاں جو ہیں سرکاری ان کے ساتھ تھی, 87, اور جو ایک ویڈیو آئی ہے اس میں یعنی پورا ہفتہ رہیں گی, ذرا گاڑیاں یوز ہونی ہیں, پیٹرول ہے اس میں, افسران بیٹھے ہیں. سب آ جائیں گے. پرسوں گئے تھے
اور آج وہ میرے خیال میں واپس آ جائیں گے. ان کا دورہ ظاہر ہے وزیر اعظم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا, لیکن جو وزیر اعظم نے کہا نا یہ ریاست ساتھ ساتھ اس طرح نہیں چل سکتی, تو میں سمجھتا ہوں یہ واقعی یہ اہم بات ہے کہ اگر یہ بجلی کا بل 3 روپے کیا, بہت اچھا کیا, یہ تھوڑا بڑھا کے کیا جا سکتا تھا. ان کی پالیسیوں کی وجہ سے شاید ریاست یا آنے والے لوگوں کے لیے جو انہوں نے مائننگ کی ہے وہ اس وجہ سے ریاست نہ چل سکے. اور اگر تو سب سے پہلے تو اخلاقی جرت کی بات ہے نا, سب سے پہلے تو وزیر اعظم آزاد کشمیر یہ کہنا کہ میں بطور سابق ایم ایل اے اپنی پینشن وڈرا کرتا ہوں, میں صاحب استطاعت ہوں, میں بیمار ہو جاؤں سرکاری علاج نہیں کراؤں گا. آج بھی کل بھی وہ آپ کو پتا ہے خاتون ہمارے دفتر میں آئی تھی, 44,000 روپے کینسر کے 2 ٹیسٹ تھے کہ وہ نوری اسپتال سے کرانا چاہتی ہیں, آزاد کشمیر کوٹلی سے تعلق ہے, انہیں وہ سہولت نہیں. ہم نے کل بھی پتہ کرایا وہ کارڈ جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ جس کا کہا تھا اعلان بھی کیا ہے, بجٹ میں اعلان بھی کیا ہے, وہ ابھی تک اعلان نہیں ہوا. اور اگر آپ کا کوئی وزیر اعظم صدر کوئی بیمار ہے, اس کا آپ جدھر مرضی سے علاج کرائیں, اس کی سہولت جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک, اسی طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اخلاقی طور پہ انہیں جو ہے سب سے پہلے آئندہ جو انہوں نے اپنی وزارت ختم ہونے کے بعد جو سابق وزراء اعظم کی جو مراد بڑھا رکھی ہیں, اپنے ساتھ 6, 7, 8 ملازمین رکھے ہوئے ہیں, ایک گارڈ رکھی ہوئی ہے, 2-3 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, مہینے میں وہ جو مستقبل میں 25, 30, 40 لاکھ روپے مہینے میں پڑیں گے وہ بھی اگر وہ وڈرا کریں, اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کریں. اب آپ کو یاد ہے وہ کہتے ہیں, جیسے یہ کہتے ہیں نا میں نے وزراء کی فوج بجٹ سے وہ کی ہے, ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو میں نے فنڈ قائم کیا ہے 9 ارب 8 ارب روپے جو ہیں اس میں رکھے ہوئے ہیں, یہ فنڈ جو ہے میں نے بچت سے قائم کیا. آپ کو پتا ہے وہ پیسے کو بچت نہیں ہے انوار الحق صاحب کی, وہ پی ٹی اے کے پیسے ہیں, پی ٹی اے کے پیسے آپ نے اٹھا کے فنڈ بنا دیا ہے. اور آپ جناب والا سارا دن آپ کا جھوٹا جو محکمہ اطلاعات ہے اور وہ جو آپ کی میڈیا ٹیم ہے جعلی سی, وہ جناب فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, روزانہ بتاتے ہیں جی وزیر اعظم نے بچت کی. ابھی یہ بتائیں نا قوم کو کہ پی ٹی اے کے پیسے کدھر ہیں, اگر یہ آپ کی بچت ہے, پی ٹی اے کی بچت ہے, بلی ہے تو مرغی کا گوشت کدھر ہے, گوشت ہے تو بلی کدھر ہے. میں یہ واقعی یہ سنجیدہ بات ہے کہ انوار الحق صاحب اور ریاست ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اچھا بھائی صاحب, ابھی یہ بات ہے کہ جو ایک اس وقت بھی اور جو پہلے بھی یعنی گزشتہ 1 ماہ سے بڑا ایشو ہے کہ راولا کوٹ جو جیل وہاں سے جو قیدی یعنی 19 قیدی فرار ہوئے, 1 جب مارا گیا, 18 لوگ, 18 میں سے اطلاعات یہ ہیں کہ 10 لوگ دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں. ایک اس میں سے جو غازی شہزاد یعنی جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ شاید وہ کو ضمانت پہ, ایک تو پہلے ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ یہ واقعہ یعنی کہاں پہنچا اور ابھی تک کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور کیا ابھی سب. جیل جب توڑا گیا تھا تو اس میں 19 لوگ فرار ہوئے تھے, جن میں سے 1 گولی لگنے سے وہیں مارا گیا تھا, اور 18 لوگ نکل گئے تھے. اور اس کے بعد وقفے ویسے 2 ایک بار گرفتار ہوئے, ایک بار ہوا, پھر 3 ایک بار ہوا, پھر آج آخری ایک بندہ گرفتار ہوا. 10 ہو گئے ہیں ٹوٹل واپس گرفتاری میں. لیکن ان میں جو مین مرکزی آدمی تھا غازی شہزاد, جن کی فرار کے بعد 2 ویڈیوز بھی میں نے سنی ہیں, اور انہوں نے بڑی خوفناک دھمکیاں بھی دی ہیں, اور انہوں نے اپنے اوپر ہونے والی کوئی زیادتیاں اور اس طرح کی یعنی مطلب ایک ایسا تاثر قائم کیا ہے جس سے بعض چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ کہیں کوئی ناانصافی وغیرہ بھی کی گئی ہے. تو وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. اور اس پر اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے ہر قیدی کے اوپر 30 لاکھ کروڑ پتہ نہیں انعام رکھا ہوا تھا, 50 لاکھ. وہ انعام کون لے رہا ہے؟ کس کو ملے؟ یہ ضروری ہے کہ یہ پولیس اور آزاد کشمیر گورنمنٹ اس کی ہدایت کرے کہ جو قیدی ایز خود جا کر گرفتاریاں دے رہے ہیں واپس دے رہے ہیں, ان کا انعام کس کی جیب میں جا رہا ہے. باقی غازی شہزاد کے حوالے سے میرے خیال میں عمر صاحب کے بعد خبر ہوگی, مجھے تو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ایسی اطلاعات یہ درست ہیں کہ کیا یعنی غازی شہزاد نے کوئی مطلب ضمانت یعنی رائے صاحب, میں آپ کو اس کی ساری صورتحال بتاتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ ہم نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ جی یہ ایک بڑا سنجیدہ اور سینسٹیو ایشو ہے. اب مجھے رائے صاحب تحقیق کرنے پہ اس دن کسی بہت ہی اہم شخصیت نے بتایا کہ انکشاف ہے کہ غازی شہزاد صاحب جو ہیں وہ ان کی 4 ماہ قبل ضمانت ہو چکی تھی, اور یہ ضمانت انہوں نے عدالت العالیہ کے چیف جسٹس رائے صداقت حسین جو ہیں ان سے لی تھی, اور ان کی جو ضمانت ہے وہ 2 لاکھ روپے مچلکوں پہ دی گئی تھی. اب اس کے بعد جو ہے اب وہ اور انہوں نے بعد میں رہائی حاصل نہیں کی. اور اس سے زیادہ دلچسپ اور بڑا انکشاف یہ ہے رائے صاحب کہ چند ماہ بعد دوبارہ جو ہے ان کے طرف سے ایک وہ داخل کیا گیا کہ میری ضمانت منسوخ کی جائے, جس کے اوپر خاصی لے دے ہوئی, اور بعد میں عدالت نے جو ہے اس کے اوپر مشاورت بھی کی, اور جو آئینی ماہرین جو ہیں وزارت ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے ہوں گے اور باقی لوگوں نے کیا ہوگا, تو جسٹس صداقت صاحب نے اس کے بعد اس کی ضمانت جو ہے منسوخ کرنے سے انکار کر دیا. اب رائے صاحب ویسے تو $1 ملین کوشچن ہوتا ہے, لیکن یہ $6 ملین کوشچن ہے کہ ایک بندہ جسے 2 لاکھ روپے دے کے ضمانت دے کے یا کیش دے کے خاموشی کے ساتھ جو ہے اس جیل سے 1 منٹ میں باہر لے جایا جا سکتا تھا,
وہ کیوں جیل توڑ کے بھاگا، اور اس کے لیے جو ہے اس اجتماعی طور پہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ 15 سے 20 کروڑ روپے کے انعامات رکھے گئے کہ جو لوگ انہیں پکڑیں گے. وہ تو اعجاز بھائی صاحب نے ذکر کیا، یا آپ اس سے، یا وہ جو اب آئی جی جیل خانہ جات صاحب ہیں وہ وضاحت کریں گے، یا حکومت وضاحت کرے، یا ان کا وزیر داخلہ وضاحت کرے. لیکن یہ ایک بہت ہی اہم انکشاف ہے میرے لیے کہ غازی شہزاد جو ہے وہ ضمانت پہ رہا ہونے کے تیار نہیں تھے، ضمانت پہ رہا ہونے کے لیے تیار نہیں، انہیں ضمانت مل گئی، انہوں نے خود ضمانت منسوخی کی درخواست دی. اور وہ کیا وجوہات تھیں، کیا حالات تھے جس کی وجہ سے غازی صاحب جو ہیں وہ جیل توڑ کے گزارے. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ ہم بار بار حکومت سے پوچھ رہے ہیں، بار بار جو ہے ہم استفسار کر رہے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ غازی شہزاد نے کیا کیا، اس نے کون سی دہشت گردی کی، غازی شہزاد نے آزاد کشمیر میں کس کو نقصان پہنچایا، اسے کسے جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات میں اسے وہ بند کیے رکھا گیا، اور اتنے عرصہ کیوں رکھا گیا، اور اس کے جو ہے وہ اثرات. اب یہ دیکھیں نا، یہ کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کے مچلکے نہیں دے رہا اور وہ اچانک غائب ہو گیا، اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور باقی لوگ جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں، وہ پکڑے بھی نہیں جا رہے، ان کی ضمانت بھی ہوئی ہے. اور یہ جب میں نے عدالت سے کنفرم کیا آزاد جموں و کشمیر ہائی کورٹ سے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی ضمانت ہو چکی تھی، اور انہوں نے ضمانت منسوخی کی درخواست بھی دی ہے، اور انہوں نے اپنے وہ مچلکے نہیں جمع کرائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مزید تحقیقات کی ضرورت ہے. بھائی صاحب ابھی وقت ہمارے پاس بالکل مختصر ہے، مختصر بتائیں گے آپ کہ مسلم نون آزاد کشمیر صدر شاہ غلام قادر صاحب وہ کی طرف سے کل ایک بیان جاری ہوا، اور انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے جو کارکنوں کے خلاف انتقامی کارروائیں ہو رہی ہیں، اور دھمکی بھی دی ہے کہ اگر حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے رویہ بدلے نہیں کیا تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے. یہ بار بار مطالبہ آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے یا نون لیگ کر رہی ہے، ان کو کس نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ آپ اس حکومت سے جڑے رہے ہیں؟ یہ کفیل صاحب اتنی بار یہ باتیں کہہ چکے ہیں کہ میری باتوں کی کوئی ساکھ باقی نہیں بچی سرے سے. ان کے 4 وزراء برات کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور ان کی دوسری طرف کارکن آ کر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ناانصافی اور انتقامی کارروائیں ہو رہی ہیں، اور صدر لولی پاپ ان کو دینے کے لیے کہتے ہیں جی کہ ہم مستعفی ہو جائیں گے حکومت سے اگر کہیں ہمیں اجازت مل گئی ساری. وہ ان وزراء کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں فلاں فلاں حلقوں میں ہمارے کارکنوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ اٹھاتے کیوں نہیں وزیر اعظم کے. یہ بیسیکلی اصل میں آزاد کشمیر کی جو یہ 2 خاص سیاسی پارٹیاں ہیں، نون لیگ اور پیپل پارٹی، انہوں نے اپنی ساکھ اتنی متاثر کر دی ہے. انوار الحق صاحب نے بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ انہی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو فارغ ایسا کر دیا ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کی باتوں کو مجھے نہیں عمر لگتا صاحب ٹائم ہمارے پر بالکل جو مختصر ہے. تو کیا شاہ صاحب بار بار مطالبے کر رہے ہیں اور انہوں نے یعنی جو دھمکی دی ہے جی ہے کہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں، تو پھر کیوں نہیں الگ ہو رہے ہیں؟ پھر کیا راج صاحب اس میں میرا یہ خیال ہے، میری رائے اس کے اوپر الگ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں تقریباً جو ہیں وہ کلوز ہو چکی ہیں، پارٹیاں جو ہیں وہ ڈیسیژن لے چکی ہیں. پاکستان کے یہ جو حالات ہیں، جس طرح پاکستان چل پڑا ہے، ان حالات کی وجہ سے آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف صاحب کی آزاد کشمیر کے اوپر اس طرح کی توجہ نہیں ہے. باقی یہ چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے آزاد کشمیر حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے. ایک رائے صاحب میں جملہ جیسے ہم نے ہیلتھ کارڈ کا کہا تھا کہ حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے، ہم درخواست بھی کریں گے زما سے کہ یہ ایک بنیادی انسانی مسئلہ ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ روزانہ جو ہے وہ اسلام آباد کے اور دیگر اسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور ان کے پاس ریاست کی جانب سے انہیں علاج کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے. اس کے ساتھ رائے صاحب آج جو ہے مختلف جگہ سے لوگوں نے فون کر کے بتایا ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں ٹیٹنس کے ٹیکے جو ہیں وہ ختم ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ بڑی سنجیدہ بات ہے، اس سے موت واقع ہو سکتی ہے اگر کوئی واقعہ ہو جائے اور اسے کسی کو کاٹنے پہ یا وہ زخم کی صورت میں اگر ٹیٹنس کا ٹیکہ نہ لگایا جائے تو وہ جو ہے اس کا بھی حکومت کو جو ہے فوری طور پر انتظام. بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا، ابھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، کل دوبارہ حاضر ہوں گے. کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ.